بلکہ اللہ کی آیات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پتھروں کے اندر بھی 3 طرح کی یہاں پہ بات کی گئی۔ ایک تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں قساوت قلبی کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اس امت کے افراد کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے دور میں امت مسلمہ رہی، بہترین امت رہی، یا بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جو کبھی اہل عالم پر فضیلت رکھتی تھی۔ اس امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ ان کے پاس کوئی نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئی، لیکن یہ اپنی بدعملی کے باعث ایسی ذلت کا شکار ہوئے، عقائد میں انہوں نے ملاوٹ کر لی۔ یعنی عقیدہ توحید میں کیا ملاوٹ کی کہ اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کا بیٹا قرار دیا یا خود اللہ ہی قرار دے دیا، اور عقیدہ رسالت میں یہ تبدیلیاں کی کہ کسی کو مانا اور کسی کا انکار کیا، اور جس نبی رسول کا انکار کیا اس کو تو قتل کر دینے سے بھی دریغ نہ کیا، اور آخرت کے عقیدے میں بھی انہوں نے من مانی تبدیلیاں کی۔ تو دین کی بنیاد 3 بنیادی عقائد پر ہے۔ دین کی بنیاد جن عقیدوں پر ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ اس قوم نے، بنی اسرائیل نے، ان تینوں عقائد میں منمانیاں کی اور تبدیلیاں کی، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق، کتاب کے مطابق نہیں بدلا، اپنے دل کو نرم نہیں کیا، بلکہ دین کو بدلا۔ اللہ اور رسول کے احکام میں ایسے ایسے مین میخ نکالتے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لیتے تھے۔ اعمال میں بھی کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، ہیلا یعنی کسی بھی حکم کو، اللہ کے کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے کوئی ہیلا سازی کرنا، یعنی کوئی ایسا بہانہ بنانا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ اس حکم پر عمل نہ کرنا پڑے اور ہم اس حکم پر عمل کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اس حکم کو ماننا نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ کام جو ہے کیا صرف بنی اسرائیل نے کیے تھے؟ کیا ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ فرقوں میں، کچھ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ ہیلا لکھا ہے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ وہ اپنی عوام کو خود یہ ہیلا سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے نا، اس کی ادائیگی 1 سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا سونے کی اتنی مقدار کے برابر کیش اگر 1 سال تک پڑا رہے، اس میں سے کوئی استعمال نہ ہو، جو آپ کی بچت ہو، جو آپ کی سیونگ ہو، اور وہ 1 سال آپ کے پاس محفوظ حالت میں رہے، تو اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہیلا کرتے ہیں کہ جیسے گھر میں زیور ہے، فرض کریں 10 تولے زیور ہے، تو اس کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ بیوی کا زیور ہے، تو وہ اس کو ہیلا کیسے سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ بیوی اپنے زیور کو سال گزرنے سے پہلے، یعنی 10ویں 11ویں مہینے میں اپنے شوہر کو وہ زیور تحفہ دے دیں کہ یہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اب یہ جو بیوی ہے، اس کی ملکیت سے وہ زیور نکل کر شوہر کی ملکیت میں چلا گیا۔ اب وہ جو شوہر کی ملکیت میں ہے، وہاں سے اب اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ اب جب تقریباً 10-11 مہینے اس کے پاس رہے تو وہ شوہر وہ زیور اپنی بیوی کو تحفہ دے دے، تو یعنی سال پورا ہونے سے پہلے وہ اپنی ملکیت کو بدل دے۔ تو جب آپ کسی چیز کو کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں
تو پھر وہ آپ اس چیز کے مالک نہیں رہتے. یہ میں نے جب پہلی دفعہ سنا میرا تو دماغ گھوم گیا یہ بات سن کے کہ کیا یہ ہمارے مسلمان جو ہم سو کالڈ امت مسلمہ کے افراد یہ اس درجے کا ہیلا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. تو زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے. جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں ان سے جنگ کی تھی، جہاد کیا تھا. یعنی جہاد کافر کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو مطلب جو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. یہ اتنے بڑے درجے کا گناہ، اور یہ ہمارے مختلف فرقوں کے علماء کرام یہ اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ بات کہ ایسا کریں. پھر ایک اور بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ جو زیور پہن لیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. اب یہ پالیسی بنا لی گئی، تو جب بنا لی گئی تو ظاہر ہے سال پورا ہونے سے پہلے آپ زیور کو بدل کے پہن لیں جتنے آپ کے پاس زیور ہو، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں پھر زکوٰۃ فرض کس پر ہے اگر یہ باتیں مان لی جائیں؟ تو پھر معاشرے کے غریب افراد کی مدد کیسے ہوگی؟ جو فرض ہے اس کو آپ کیسے ٹال سکتے ہیں؟ تو یہ ہیلے بنائے گئے. بنی اسرائیل نے تو جو ہے ہیلے بنائے، اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی، لیکن کیا ہم نے نہیں کی؟ ہم نے بھی وہی کچھ کیے، وہی کام کیے، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے. آپ دیکھیے جب انسان ہیلے بہانے کرتا ہے شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے اور اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، تو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا اصحاب السبت نے کس طرح اللہ کے احکام کو بدلنے کی کوشش کی. تو اس کا نتیجہ دلوں کی سختی ہے. آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے، اس کے دین سے جتنا دور ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی قربت سے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل نرم ہوتے ہیں. اور نرم دل کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نصیحت کی بات دل کے اندر جاتی ہے اور پھر عمل کی صورت میں باہر نکلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں کرنا دلوں کو سخت کر دیتی ہیں. اللہ سے سب سے زیادہ دور انسان وہ ہے، یعنی اللہ کی قربت سے محروم وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے. نمبر 1 ہے جمود العین، آنکھ کا جمود، یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ آنا. دوسرے نمبر پہ قساوت القلب، دلوں کی سختی، یعنی آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو آپ اس سے اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنے کی بجائے اس کو انجوائے کریں، کسی کی تکلیف سے خوش ہوں، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے. نمبر 3 طول العمل، عمل عین سے نہیں ہے، یہ حمزہ سے عمل، امید، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، یعنی بڑی بڑی لانگ پلاننگز کرنا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ دلوں کو سخت کر دینے کی بدبختی کی علامت ہے. اور نمبر 4 ہے حرص الدنیا، یعنی دنیا دنیا اور دنیا، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے. کسی چیز پر ہم رکتے نہیں، کسی چیز پر، کسی بات پر ہم ٹھہرتے نہیں. حرص اتنی ہے کہ ہماری پوری نہیں پڑتی. حتیٰ کہ آج اگر اس دور میں ہم جس چیز کو غربت کہہ رہے ہیں نا، جیسے حالات آج ہمارے ہیں، پھر بھی ہم رونا روتے ہیں مہنگائی کا اور غربت کا. اس کو غربت نہیں کہتے. غربت پچھلے ادوار میں لوگوں نے دیکھی ہے کہ جب پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، تو شیخ سعدی کی ایک روایت ہے نا کہ وہ کہتے میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو میں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ میں اتنا ہی گیا گزرا ہوں، میں اتنا ہی غریب ہو گیا ہوں کہ میرے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا ہی نہیں.
تو अभी वो ऐसी बात कर रहे थे, अल्लाह से शिकवे शिकायत दिल में कर रहे थे। तो आगे गए तो देखा एक फ़कीर बैठा हुआ है जिसके दोनों पाँव ही नहीं थे। कहते उसी वक़्त मैंने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार की, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ और मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे पास पाँव तो हैं। एक ऐसा शख़्स भी तो है इस दुनिया में जिसके पाँव ही नहीं, तो जो मेरे पास है मैं उसका शुक्र तो कर लूँ। क्या मैं उसका शुक्र का हक़ अदा कर रहा हूँ, जो मैं शिकवे शिकायत करने बैठ गया हूँ? तो ये बात है सोच की। जो नेमतें हमारे पास मौजूद हैं उसका इंतहाई शुक्र करें। जो नेमत नहीं है, जिसकी कोई कमी-पेशी है या महँगाई की वजह से हम किसी चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उस पर सब्र करें। उस पर अगर वो ज़रूरत की चीज़ है तो उसके लिए अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला आपको देने पर क़ादिर है। अगर आज आप किसी चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़रूरी तो नहीं कि आइंदा भी ऐसा ही होगा। आइंदा अल्लाह ताला आपको वुसअत दें, तो हुआ हो सकता है आप अगले चंद महीनों में अफ़ोर्ड कर सकें। तो थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता सोच समझ कर चलें और अगर एतदाल से खर्च करें तो फिर हमारे ऊपर मुश्किलात नहीं आती। माली मसाइल से हम निकल सकते हैं। बस थोड़ा सोच समझ कर चलें, थोड़ा गौर-व-फ़िक्र से चलें। कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अनइम्पोर्टेंट और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक लिस्ट बना लिया करें तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। यानी अपनी तरजीहात सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें। आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? पहले उसके लिए बजट बनाएँ, फिर कम अहम चीज़ के लिए बजट रखें और फिर उसके बाद सबसे कम अहम या गैर अहम चीज़ के लिए बजट रखें। तो जिन लोगों के लिए तालीम अहमियत रखती होगी, वो बच्चों की फीस पहले निकाल के रखेंगे, ठीक है? तो ये हमारी अपनी-अपनी सोच है, ये अपना-अपना अंदाज़ है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि हमें अपने आप को अपने दीन के मुताबिक बदलना है। अपने दिल को इतना नरम रखना है कि अल्लाह की बात फ़ौरन दिल में जाए और दिल पर असर करे और इतना मुतासिर करे कि फिर हम उसके ऊपर अपने आप को अमल के लिए तैयार कर सकें। जब अमल करेंगे तो फिर बरकत और रहमत हमारे सामने आएगी। हमारी एक कजफ़हमी समझ लें या हमारी ये खुशफ़हमी समझ लें कि हम समझते हैं कि कुरान को सुबह उठकर बस पढ़ लेना काफ़ी है, जबकि हमें ये पता ही ना हो कि हमने पढ़ा क्या है। अब हम देखते हैं कि जब हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ अल्लाह ताला ने बात की है कि तुम अक़ल से काम लो। अल्लाह के मोजज़ात को, अल्लाह की आयत को देखकर सोचो, अपनी अक़ल को हाज़िर करो, अपनी ज़िंदगी में शऊरी तौर पर देखना सीखो, शऊरी सतह पर जीना सीखो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। वो देख रहा है, वो जान रहा है कि तुम क्या करते हो। इन पत्थरों के अंदर अल्लाह की ख़शियत है, तुम्हारे अंदर नहीं है। बजाए इसके कि अल्लाह के दीन, अल्लाह की किताब को देखकर, पढ़कर तुम्हारा दिल नर्म हो, बल्कि तुम्हारे अंदर अल्लाह की ख़शियत और खौफ पैदा हो। ये जो ख़शियत का लफ्ज़ है ना, ये अल्लाह के ऐसे खौफ से के लिए जैसे वो खौफ जो अक़ीदत और मोहब्बत की वज़ह से होता है, जो किसी के नाराज़ होने का खौफ होता है, ये है ख़शियत। यानी जो खौफ साँप को या शेर को देखकर होता है, यहाँ वो खौफ मुराद नहीं है। ख़शियत किसी अज़ीम हस्ती से उसके नाराज़ हो जाने का खौफ, किसी अज़ीम हस्ती की नाफ़रमानी करके जो दिल हमारे डर रहे होते हैं ना, उस खौफ की बात हो रही है। तो पत्थर पहाड़ तो ख़शियत रखते हैं। आप देखिए कि आप किसी से डरते तब हैं, जब आप किसी को जानते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये पत्थर और पहाड़ भी अल्लाह की ख़शियत रखते हैं, अल्लाह की मारिफ़त रखते हैं। जितना-जितना आप किसी को जानते हैं, उतना-उतना ही आप उसका खौफ अपने दिल में महसूस करते हैं, उसकी हैबत, उसका एक रौब आपके दिल में होता है। जैसे अब देखिए हमारे उस्ताद का हमारे दिल में एक रौब होता है। वो रास्ते में एकदम से अगर आ जाएँ, तो हम
ہمارے دل میں ایک کپ کپی سی آ جاتی ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی آ جاتی ہے، تو استاد جو ہے وہ آپ کو کوئی قتل تھوڑی کر دے گا، بلکہ یہ جو خشیت ہے، یہ جو ایک کیفیت ہے خوف کی، یہ عظمت کی وجہ سے ہے، یہ اس عقیدت اور احترام کی وجہ سے ہے جو ہم اپنے استاد کے لیے رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر اور پہاڑ کیا ہے، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں، ہم ان کو نان لیونگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جاندار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں، اور خوف اور خشیت کب آتی ہے؟ جب آپ پہچان ہوتی ہے، تو یعنی پتھر اور پہاڑ بھی اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو جانتے ہیں، اس کی ایک معرفت رکھتے ہیں، اس کی ایک پہچان رکھتے ہیں، اسی لیے تو خوف رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک مجلس ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اچانک کوئی اور شخصیت اس مجلس میں داخل ہوتی ہے، مثلاً کسی پارٹی میں، کسی بھی پروگرام میں، تو وہ وہ جو شخصیت ہے وہ آپ کی استاد ہے، لیکن باقی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ آپ کی استاد ہے، تو جو فیلنگس آپ کی ہیں وہ باقی لوگوں کی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ ان کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ اس شخصیت کو ویسے تو استاد نہ جانتے ہوں، تو ان کے دلوں میں وہ، ان کے لیے وہ ایک عام شخص ہے، جیسے اور لوگ مجلس میں آئے بیٹھے ویسے ہی وہ بھی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ شخصیت خاص ہے، اس لیے کہ آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ آپ کے استاد ہیں۔ تو اسی طرح مخلوقات میں سے جو اپنے خالق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، وہ اس کے رعب سے دبا جاتا ہے، اور یہ پتھر اور پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کی خشیت موجود ہے، تم تو ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو کہ تم نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اتنے اعلیٰ درجے کے انبیاء کرام تمہارے سامنے آئے، تمہارے پاس مبعوث کیے گئے، تمہیں کتابیں دی، تمہاری تعلیم و تربیت انبیاء کرام کے ہاتھوں سے کروائی گئی، پھر بھی تمہارے یہ دل ایسے سخت ہیں کہ کوئی بھی معجزہ دیکھ کر تم پھر بھی جھکتے نہیں ہو، اور پھر جو بھی تم کچھ عمل کر رہے ہو اس سخت دلی کے ساتھ، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو؟ آپ بتائیں کہ کیا ہم امت محمدی کے افراد آج ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، قساوت قلبی کا شکار پوری امت نہیں ہوتی، بلکہ اس کیفیت میں امت کے قائدین ہوتے ہیں، عموماً جو علماء اور برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یعنی امت مسلمہ کے قائدین اور اس کے علماء ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی شدت کے ساتھ یہ خرابی انہیں میں آتی ہے، باقی لوگ تو پیروکار ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو یہاں بیسیکلی علماء یہود کی بات کی گئی ہے، جن کے اندر ایسی قساوت قلبی پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی عوام تک دین کی بات کو پہنچانا، تورات کے احکام اپنی عوام کو سنانا، سمجھانا، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کرنا، کہ اللہ کی کتاب پہ پڑھنے والے اور اس کے جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عام عوام ان علماء کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تحریف کا لفظ یہ جو لفظ ہے نا یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، تو یہ لفظ ہا، را اور فا سے ہے، حرفہ کہتے ہیں کنارے کو، اور حرف کہتے ہیں چینج کرنا، بدل دینا، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا۔ اب تحریف کرنے کے لیے یہ لوگ یا تو آیات کے اندر اپنے پاس سے کچھ الفاظ ڈال دیتے تھے، یا آیات میں سے کچھ الفاظ نکال دیتے تھے، تو چینج تو دونوں صورتوں میں چینج ہی ہوگا۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر رہے تھے، جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے تھے، تو انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، در حقیقت یہ سزا ہے جو ان پر واضح کی گئی کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے،
یعنی ہم اس کا پورا پورا حساب لیں گے. یہ یہود کی علماء یہود کی سنگ دلی کی بات ہو رہی ہے. اسی موضوع کے اوپر سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تک اہل ایمان کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئیں یعنی اہل کتاب، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے دوری ہوتی ہے تو پھر انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو نافرمانی کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یعنی اطاعت اور فرمانبرداری سے دور ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان کا ایمان مضبوط نہ ہو سکا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا پھر بھی ان کو یقین نہ آیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایسے سخت دل لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے، یعنی صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہاں پر علماء یہود اور منافقین یہود کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہودیوں میں سے جو منافق تھے جو بظاہر اسلام کا پھر اظہار بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی تھے، تو جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے، اہل ایمان سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، یعنی ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، کہ وہ اپنے پروردگار کہ ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں. تمہیں کچھ بھی عقل نہیں، یعنی تم ان کو کیوں بتاتے ہو کہ ہماری کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے تورات میں خاصا مواد موجود تھا جسے یہ لوگ نبی آخر زمان کے مدینہ آنے سے پہلے لوگوں میں مشہور کر چکے تھے. خود لوگوں کو بتاتے رہتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. ان میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم بھی اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے. مگر جب وہ اپنے گروہ کے ہاں جاتے اور انہیں یہ کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو خود تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں. یعنی تورات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود تھیں، تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. لیکن انہوں نے خود کیونکہ انکار کر دیا تھا تو یہ آیات اب ان کے خود اپنے ہی خلاف جا رہی. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے؟ یعنی انہیں یہ مت بتاؤ کہ تورات میں کیا لکھا ہے، بلکہ انہیں اپنے شکوک و شبہات میں پڑے رہنے دو، الجھے رہنے دو. مسلمانوں سے، اہل ایمان سے بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو، کچھ عقل سے کام لیا کرو. یعنی کہ علماء یہود اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو چھپا کر یا اللہ کی کتاب کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال کر شاید کوئی بہت اچھا کام کریں. ان علماء یہود کا خیال یہ تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ بھلا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتا ہے جو کچھ بھی وہ یا چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں. یعنی تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں جانتا ہے. لیکن کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے متعلق ان کی معرفت اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ یقین بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو جاننے والا ہے. یعنی ان کا ایمان اتنا کمزور ہے اور ان باتوں کو بھی جو یہ آپ اپنے ساتھی یہودیوں سے کر رہے ہیں چھپ کے خلوت میں، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے؟ تو اللہ کی صفات سمیع البصیر، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، ان صفات پر ہمیں کیا یقین ہے؟ ہم کیسے کوئی چھپ چھپا کر بات کر سکتے ہیں کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے؟ لیکن یہ تو حال تھا ان کے علماء کا کہ جن کا اپنا ایمان اتنا کمزور تھا
جن کا اپنے تقوی کا یہ حال تھا کہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ ہمیں سن رہا ہے، یا اللہ ہم جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں اللہ اس کو جان رہا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں جتنی خفیہ طاقتیں ہیں، جتنی خفیہ جو وہ بنی ہوئی ہیں، آپ ان کو جماعتیں کہہ لیں یا خفیہ جو بھی ان کے گروہ یا پروگرامز بنے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے سارے خفیہ تدبیروں کو جانتا ہے، ساری سازشوں کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کی سازشوں کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ یہ علماء یہود کا یہ ایمان کا حال ہے، بے خوفی اور خدا خوفی ان کے اندر سے بالکل نکل چکی تھی، تو سوچے کہ ان کے عوام کا کیا حال ہے۔ ومنہم امیون، وہ بھی کوئی دور نہیں، ان کا بھی ذکر یہیں پر ہے۔ ان یہود میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، وہ تورات کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان کے پاس پھر کیا ہے سوائے چند جھوٹی آرزوؤں کے، کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور جو بات بھی کرتے ہیں زن اور تخمینہ لگا کر اندازے سے، تو یہ ہیں اب ان کے عوام لوگ۔ علماء یہود کا کردار منافقانہ تھا، اور جو یہود کے عوام تھے جو کتاب کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، عام لوگ، ان کا طریقہ، ان کی روش جاہلانہ تھی، علم تو ان کے پاس تھا نہیں، تو جو سنی سنائی باتیں سنتے تھے وہ اس کے مطابق چلتے رہتے تھے۔ آج بالکل ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں اب بھی یہ امید ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، یعنی تمہارے دین یعنی اسلام پر، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے؟ بہت دور ہے ایسا کہ یہ ایمان لائیں، اس لیے کہ انہوں نے ان آیات کو ہی بدل ڈالا جن آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سچائی کی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ تو یہ تھے علماء یہود۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے علماء کا جائزہ لیں جن کو ہم عالم دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے علماء بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے کہ وہ ان درسگاہوں کو جہاں پر دین کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہو ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے، ان کی یہ تنخواہیں مقرر کر سکے جو وہاں پر تعلیم دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کا نظام اور دینی تعلیم کے مراکز کا انتظام اسلامی حکومت خود کرے، لیکن ہماری بدقسمتی کے ایسا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر جن کو دین کا علم تھا، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا یا سیکھا یا کوئی کورس کیا اس کے ترجمے یا تفسیر کا، تو انہوں نے پھر اپنے طور پر اپنے مدارس قائم کیے، اور پھر وہ اپنے اپنے مدارس کے شہنشاہ، ظاہر ہے وہ ان کا ہے، وہ حکمران ہے اس کے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ دین کے علمبردار بھی بن گئے اور ٹھیکیدار بھی بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر درسگاہ کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اب دین کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے، وہ صرف درسگاہ کو اپنی ملکیت نہیں سمجھ رہے بلکہ پورے کے پورے دین کو بھی اپنی ملکیت سمجھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بھی دل اتنے سخت ہو گئے کہ خود کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق بدلنے کی بجائے ہمارے علماء نے بھی یہی کیا کہ دین کی، قرآن کی آیات میں ایسے من مانی معنی نکالے کہ جس سے اصل دین سے وہ دور ہٹ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کے مقابلے میں ایسے ایسے عقائد انہوں نے گھڑ لیے، ایسے ایسے عقیدے رواج دے دیے کہ عام لوگوں کو، ابھی آپ یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں کی تقریروں سے، اسپیچز سے، آپ دیکھیں کہ وہ باتیں جو عقل میں ہی نہیں آتی، لوگوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے بیٹھے ہوئے، وہ ان کے اوپر سبحان اللہ بول رہے ہوتے، حالانکہ وہ بات شرک پر مبنی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بات بدعت پر مبنی ہوتی ہے، تو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم ان پر سبحان اللہ بول رہے ہیں۔
یہ عوام کی بات بتا رہی. عام عوام کی دین کے علم کا یہ حال ہے کہ جو سن لیتے ہیں دین کی بات، جہاں سے سن لیتے ہیں وہی ان کا دین ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جس فرقے میں پیدا ہوتے ہیں وہ اسی فرقے میں مر جاتے ہیں، وہ اصل دین تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اس لیے کہ ہمارے علماء کرام ہم تک اصل بات آنے ہی نہیں دیتے، جو اصل قرآن ہے اس کو پڑھنے ہی نہیں دیتے، اور اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بھی جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پر اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو قرآن کو سیکھنے کے لیے پہلے 17 علوم سیکھنے ہوں گے. وہ علوم کیا ہے؟ بڑی بڑی عربی کی پہلے گرامر پڑھنی پڑے گی، عربک لینگویج پہلے پڑھنی پڑے گی، وہاں پہ ایک سال کے کورسز کروائے جائیں گے. پھر اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے اس کو شروع کیا ترجمے کو تو ہم ڈائریکٹ عربی کی آیات پڑھ رہے ہیں اور تفسیر کے ریفرنس میں ہم مختلف لوگوں کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایک کو ہم اندھوں کی طرح فالو نہیں کر رہے ہیں، باقی لوگوں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں اگر وہ اس کے اندر آیت کے اندر اس کی گنجائش بنتی ہو تو، ورنہ نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو علماء یہود تھے نا وہ کیا کہتے تھے کہ تورات عام لوگوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ علماء ہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، بس دیٹس آل. آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، ہم جو بتا رہے ہیں وہ کافی ہے. تو اس طرح ان کو پورا پورا موقع مل گیا کہ وہ کتاب کو بدل سکے، کیونکہ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ جو پڑھ کے سناتے تھے عام لوگ سمجھتے تھے یہ کس قرات میں سے ہے. یہی حال آج ہمارا ہوا. کتاب قرآن میں الفاظ کی تبدیلی تو لوگ نہیں کر سکے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن اس کی مانوی تحریف ضرور کی ہے. انہی تحریفات کی وجہ سے مختلف فرقے وجود میں آئے ہیں. ان فرقوں کی بنیاد یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی منمانی تفسیریں کی ہیں جس وجہ سے لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہیں اور عام لوگوں کو قرآن تک آنے نہیں دیتے. ہمارے بھی مختلف گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتیں قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، یعنی ڈائریکٹ ترجمے سے تفسیر سے. جو قرآن کو ڈائریکٹ پڑھے گا نا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عالم سے ہی سنے قرآن کو، خود نہ پڑھے، جبکہ یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد یسرنا القرآن، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. فہل من مدکر، کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے اوپر تدبر کرے، غور و فکر کرے. تو غور و فکر کرنے کے لیے علماء نے کہا ہم بیٹھے، تم لوگ اپنے دماغ کا استعمال نہ کرو، بس ہم جو تمہیں بتاتے ہیں اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلتے رہو. اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے میدان صاف کیا اور من مانی بیان کیے. تو ان کو موقع ملا کہ یہ ایسا سب کچھ کر سکیں اور کہہ سکیں اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں ایک مثال بتاتی ہوں. ہم نے بچپن سے یہ بات سنی کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، لڑکے کو 2.5 سال اور لڑکی کو 2 سال. یہ بات ہم نے اپنے بچپن میں سنی تھی. جب ہم نے سنی تھی تبھی ہمارے ذہن میں یہ بات ایکسپٹ نہیں ہوئی تھی، یعنی دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ بات درست ہوگی. اس لیے کہ لڑکے کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے اور لڑکی کو 2 سال، تو یہ ناانصافی اللہ نہیں کر سکتے. اور پھر ایسا ہی ہوا. جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ جو والدین اپنے بچوں کو پوری مدت یعنی مکمل مدت رضاعت تک دودھ پلانا چاہیں تو وہ کامل 2 سال تک دودھ پلائیں. یہاں لڑکے اور لڑکی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بات بچپن سے سنی تھی اور مائیں ایسا ہی کرتی تھی جیسا سنا سنایا ہوتا تھا. یعنی ایک چھوٹی سی بات سورہ البقرہ میں لکھی ہوئی ہے، ہم قرآن کو دن رات پڑھتے ہیں لیکن کھول کے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. وہاں پر حولین کاملین کا لفظ آتا ہے، یعنی پورے 2 سال.
مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اتنی کلیئر الفاظ ہونے کے باوجود یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کیسے جگہ پا لیتی ہیں؟ یہ اسی طرح جگہ پا لیتی ہیں کہ جب صرف ہمارا دین کا علم سنی سنائی باتوں پر مبنی ہوتا ہے، ہم خود قرآن کو کھولتے ہی نہیں، جب ہم خود اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر ایسے کام ہم کرتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے، آپ خود بھی اس کو کھول کے پڑھیے، 233. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اور والدہ یعنی جو مائیں، والدات اس کی جمع ہے، جو مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہیں مکمل مدت رضاعت کے لیے، تو وہ پھر حولین کاملین، کامل یعنی مکمل، حولین 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. تو یہ کتنی سمپل بات تھی، ایک آیت میں، بلکہ ایک آیت کے بھی ایک حصے میں یہ بات واضح کر دی گئی. لیکن ہم نے کبھی قرآن کو کھولا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے، ہمیں ترجمہ نہیں آتا کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں. تو جو معاشرے میں گردش کر رہی ہوتی ہے، افواہ کہہ لیں یا بات کہہ لیں، اسی کو ہم مان رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ کہف کی آخری آیت ہے 110، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، یعنی میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر، ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں عام انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے وہی کے پیغام کے لیے چن لیا ہے. یعنی اس آیت میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرام بشر ہی ہوتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہوتے. عام انسانوں کی طرح ان کا بھی ایک جسم ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں. دوسری آیات میں آتا ہے جیسے اس کی تفصیل کہ وہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی کام کاروبار تجارت کرتے ہیں، اور جس طرح ہم انسان زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. تو انسانی لیول پر بشر ہونے کی حیثیت سے تمام نبی بھی بشر ہی تھے، مثلکم، تمہاری طرح. لیکن ایک فرق ہے نبی اور غیر نبی میں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے پیغام کے لیے چن لیتے ہیں، عام انسانوں سے اپ گریڈ کر دیتے ہیں، بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں. تو ہر قوم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. اب جو لوگ مانوی تحریف کرتے ہیں وہ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے انما، بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسا. اب یہ جو ماں کا مطلب ہوتا ہے نا، جو بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، اور کیا بھی ہوتا ہے. اب یہ ہے یہاں پر ہماری آزمائش، یہاں پر ہم اپنا کیا عقیدہ بنائیں گے. کیا وہ عقیدہ بنائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا وہ عقیدہ بتائیں گے جو ہمارے علماء ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے فرقوں کے گدی نشین بتا رہے ہیں. ان، بے شک، ماں کا مطلب جو، کیا اور نہیں. تو اس طرح جو الفاظ قرآن پاک کے جس میں مختلف معنوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے، وہاں پر یہ علماء کرام اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم بیان کر دیتے ہیں. یہیں سے پھر ان فرقوں کے عقائد ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان آیات کا وہی مفہوم ہم سمجھیں گے جو مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کسی بھی آیت کا مفہوم اس ایک آیت سے ہم نہیں بیان کر سکتے، بلکہ قرآن پاک کی باقی آیات کو بھی ملا کر پڑھنے سے وہ آیت مکمل سمجھ میں آئے گی. تو ہمیں خود قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. اور علماء کا کام، جب انہوں نے کتاب کو خود تک محدود کر لیا تو انہیں ایک موقع مل گیا کہ وہ من مانی تحریفات کر سکیں، اور عام عوام کو کتاب کے علم سے دور رکھنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اپنی خواہشات پر ہی جی رہے ہیں. آج ہماری خواہشات کیا ہیں؟ چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں. ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں. ہم بھی امانی کا مطلب
जिसको हम उम्नियतुन कहते हैं, बेबुनियाद ख्वाहिश को अमानी कहते हैं। अमानी जमा है उम्नियतुन की, यानी विशफुल थिंकिंग्स, बेबुनियाद ख्वाहिशात, झूठी आरजुएं जिनके सहारे हम जीते। किताब का ओरिजिनल इल्म नहीं है और जन और तखमीने पर चले जाते, महज वहम और गुमान, मन गढ़ंत ख्यालात। तो कलामुल्लाह में तहरीफ भी संग दिल इंसान करता है। वो खुद को नहीं झुकाता, खुद को नहीं तोड़ता, खुद को नहीं बदलता, बल्कि दीन को बदलने की कोशिश करता है। तो ना मानना हो तो फिर मुतकब्बिर लोग क्या करते हैं, तावील करते हैं, यानी बहाने करते हैं। और तावील की आखिरी शक्ल फिर तहरीफ है, दीन को बदल देना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।